رات کی تاریکی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونج رہی ہے، ریت اڑ رہی ہے، تلواریں چمک رہی ہیں اور ایک بجاہت اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہے، آنکھوں میں یقین، دل میں ایمان اور ہاتھ میں تلوار۔ یہ وہ شخصیت ہے جسے دنیا نے کبھی شکست نہیں دی۔ یہ وہ سپہ سالار ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ یہ داستان ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک ایسے مرد بجاہت کی جس کی زندگی بہادری، حکمت عملی اور غیر متزلزل ایمان سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ کے معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے با اثر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ عرب معاشرے میں بہادری، گھوڑ سواری اور جنگی مہارت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے انہی اوصاف میں نمایاں تھے۔ وہ تلوار کے وار کو ایسے روکتے جیسے یہ ان کا روز مرہ کا کھیل ہو، گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں ایسی چال چلتے کہ بڑے بڑے جنگجو حیران رہ جاتے۔ ان کی فطری ذہانت اور قیادت کی صلاحیت کم عمری میں ہی ظاہر ہو چکی تھی، لیکن اس وقت اسلام ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ سن 625 عیسوی میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مخالف لشکر کا حصہ تھے۔ احد کے میدان میں جب ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل ہوئی تو کچھ تیر انداز اپنی مقررہ جگہ چھوڑ بیٹھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑ سوار دستے کو لے کر عقب سے حملہ کیا۔ یہ حملہ جنگ کا رخ بدلنے کا سبب بنا ہے۔ یہاں ہمیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی بصیرت نظر آتی ہے، موقع شناسی، تیزی اور فیصلہ کن اقدام، لیکن قدرت نے ان کے لیے ایک اور راستہ چن رکھا تھا، ہدایت کا راستہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات بدلنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید سوچنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سچائی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی اتنی استقامت اور اخلاق کسی جھوٹے انسان میں نہیں ہو سکتے۔ آخر کار وہ مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا، خالد تمہاری عقل جیسا شخص اسلام سے دور کیسے رہ سکتا تھا؟ یہ لمحہ تاریخ کا موڑ تھا۔ جو شخص کبھی اسلام کے خلاف تلوار اٹھاتا تھا اب اسی دین کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کو تیار تھا۔ سن 629 عیسوی میں بیٹل آف بتا کا عظیم معرکہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ رومی افواج لاکھوں میں تھی۔ پہلے سپاہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر تیار، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ اب لشکر پریشان تھا۔ اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا۔ انہوں نے فوری طور پر صف بندی تبدیل کی، فوج کو نئے انداز میں منظم کیا اور دشمن کا یہ تاثر دیا کہ تازہ کمک آ گئی ہے۔ یہ حکمت عملی کامیاب رہی، مسلمانوں کو مکمل تباہی سے بچا لیا گیا۔ جب مدینہ واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے خالد اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ۔ یہ لقب قیامت تک ان کے نام کے ساتھ جڑا رہے گا۔ سن 636 عیسوی میں جنگ یرموک کا معرکہ پیش آیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ دو تہذیبوں کا ٹکراؤ تھا۔ رومی افواج تعداد میں کہیں زیادہ تھی، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشہور متحرک گھوڑ سوار فوج کی حکمت عملی اپنائی۔ وہ اچانک حملہ کرتے، پیچھے ہٹتے، پھر دوسرے رخ سے وار کرتے۔ ان کی رفتار دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ دیتی۔ 6 دن تک جنگ جاری رہی۔ آخر کار رومی افواج کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
یہ بار کا اسلامی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ شام کے دروازے کھل گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی طرف پیش قدمی کی۔ مضبوط قلعے، اونچی دیواریں اور مسلح محافظ، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی نے یہاں بھی کام دکھایا۔ رات کے اندھیرے میں ایک مخصوص راستے سے فوج کو داخل کیا گیا۔ دمشق فتح ہوا، لیکن فتح کے بعد ان کا رویہ عاجزی اور عدل کا تھا۔ کسی پر ظلم نہیں کیا گیا۔ یہی اسلامی فتوحات کا اصل حسن تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہیں سپہ سالاری سے ہٹا دیا گیا، مگر انہوں نے کوئی شکایت نہ کی۔ انہوں نے فرمایا میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، عہدے کے لیے نہیں۔ یہ جملہ ان کے اخلاص کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 100 سے زائد معرکوں میں حصہ لیا۔ ان کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے بے شمار نشانات تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو، لیکن جب وقت آیا تو وہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ بستر پر وفات پا گئے۔ انہوں نے فرمایا میں نے شہادت کی تمنا کی، مگر اللہ نے میرے لیے کچھ اور فیصلہ کیا۔ یہ الفاظ ان کی رضا اور تسلیم اور رضا کی مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک سپاہی نہیں تھے بلکہ بہترین حکمت عملی کے باہر، مضبوط اعصاب کے مالک اور عاجز اور فرما بردار اور غیر متزلزل ایمان والے انسان تھے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماضی چاہے جیسا بھی ہو، ہدایت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اصل کامیابی عہدے میں نہیں، اخلاص میں ہے۔ طاقت کے ساتھ عدل ضروری ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عزم، حوصلہ اور ایمان پیدا کر لیں تو ہمارے حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ سیف اللہ کی تلوار صرف لوہے کی نہیں تھی، وہ ایمان، یقین اور اللہ پر مکمل بھروسے کی تلوار تھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا اخلاص عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور اسلامی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔